بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب طب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج 34واں درس سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ کتاب آیت اللہ تبریزیان کی ہے جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے اور عصر حاضر کی طب اسلامی پر بہت بہترین کتاب ہے۔ موضوع چل رہا ہے پریکاشن، اور پریکاشن میں بھی جو موضوع ہے ہڈیوں کی، جوڑوں کی اور گھٹنوں کی بیماریاں، یہ آج کل عام پھیلتی جانے والی بیماریاں ہیں۔ ہڈیوں کی، گھٹنوں کی، کمر کی بہت سارے اسباب ہیں۔ یورپ امریکہ میں جو لوگ پاکستان انڈیا سے جاتے ہیں یا ٹھنڈے ممالک میں، تو یہاں دھوپ زیادہ ہوتی ہے۔ دھوپ زیادہ ہونے کی وجہ سے اسکن ڈیزیز بھی در کم ہے۔ وہاں دھوپ کم ہوتی ہے، اس وجہ سے ہڈیاں کے درد کی بیماری، اسکن ڈیزیز اور فٹیگ، سستی، کیونکہ سورج کی روشنی کم پڑتی ہے، اس سے لوگ پریشان ہیں۔ ہڈیوں کی بیماری کا ایک وجہ باسی پرانا گوشت بھی ہے اور زیادہ پریزرویٹو والے جو فوڈ ملتے ہیں وہ بھی ایک سبب ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لائف سٹائل چینج ہو جاتی ہے، گھٹنوں کی بیماری خصوصاً، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ یہاں پر ایشین ٹوائلٹ استعمال کیے جاتے ہیں جس میں اکڑو بیٹھنا پڑتا ہے۔ اکڑو بیٹھنا خود ایک ایکسرسائز ہے۔ وہاں کموڈ استعمال کرتے ہیں تو اس ایکسرسائز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک ویسٹرن نے کتاب لکھی ہے کہ 6 منٹ میں 6 ایکسرسائز بتائی ہیں، وہ آپ کریں تو پین فری لائف ہو جائے گی، آپ کی درد نہیں ہوگا گھٹنوں کا یہ وغیرہ۔ اس میں ایک جو ہے خود یہی اکڑو بیٹھنا ہے۔ تو ہم کینیڈا گئے تھے تو بتایا کہ کمپنی نے سارے بندوں کو کہا کہ پہلے 6 منٹ یہ ورزش کریں۔ ان میں سے ایک اکڑو بیٹھنا ہے۔ اکڑو بیٹھنا بھی پاکستان انڈین کے لیے آسان ہے، گوروں کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ کمپنی اس لیے ایکسرسائز کرا رہی ہے کہ یہ ہمارے کارمند کام کرنے والے بیمار ہو جائیں گے تو انشورنس کا خرچہ ہم ہی پر ہوگا، تو 6 منٹ پہلے ایکسرسائز کراتے ہیں۔ تو یہ اسباب ہیں۔ کموڈ یوز کرنے کے اور بھی پرابلمس ہیں کہ وہ اسکن ڈیزیز پھیلتی ہیں۔ ایک شخص بیٹھا ہے پھر دوسرا وہاں بیٹھا ہے، پتہ نہیں کہ کتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، تو اسکن ڈیزیز بھی اس میں زیادہ امکانات ہیں۔ اور بیٹھنے کی وجہ سے اگر کموڈ زیادہ اس میں اینٹی بیکٹیریا اور اینٹی وائرس ایسی چیزیں لیکوڈ استعمال نہیں ہوا ہے تو بیٹھنے کی وجہ سے بیکٹیریا بھی انسان کے باڈی میں چلے جاتے ہیں، لہذا اکڑو بیٹھنا زیادہ ہیلدی ہے۔ مگر ہمارے بعض لوگ کیونکہ احساس کمتری میں ہوتے ہیں تو اپنی اچھی چیز کو بھی انٹروڈیوس نہیں کراتے، اور جو لوگ احساس برتری میں ہوتے ہیں وہ اپنی گندی بیکار چیزیں بھی آگے ہمارے ملکوں میں انٹروڈیوس کراتے ہیں، جیسے یہ کموڈ کا سسٹم جو ہیلتھ وائز نجاست طہارت کے اعتبار سے بیکار سسٹم ہے، نہ اس میں طہارت رہتی ہے،
نہ پاکیزگی رہتی ہے، نہ بیکٹیریا سے محفوظ رہتے ہیں، کئی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، مگر وہ احساس برتری میں ہیں اور ہمارے ایشین لوگ احساس کمتری میں ہیں، تو وہاں جا کر بھی حتیٰ مساجد میں جہاں طہارت ضروری ہے وہاں بھی ایرانیوں کے علاوہ باقی پاکستان انڈین جو ٹوائلٹ بھی بناتے ہیں وہ کموڈ ہی والے ہوتے ہیں۔ یہ خود احساس کمتری کی نشانی ہے کہ اپنی اچھی چیزوں کو آپ انٹروڈیوس کرائیں، اس کے فوائد بتائیں، اور دوسروں کی غلط چیزوں سے متاثر ہو کے اس کی پیروی بغیر دلیل کے نہ کریں۔ اکڑو بیٹھنے سے اچھے طریقے سے پیٹ خالی ہو جاتا ہے۔ بہرحال گھٹنوں کی بیماری سے یقیناً انسان بچ جاتا ہے۔ اب آئیے طب اسلامی میں کیا بہترین پریکاشنز ہیں کہ کلاً ہڈیوں کی بیماری سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب یہ آج کل گھٹنے کے آپریشن ہو رہے ہیں، ایک پیسے کمانے کا وہ طریقہ ہے، بیچارے لوگوں نے وہ بھی کرا دیا اور اس کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لہذا نیچرل طریقے طب الہی، طب وحی پروردگار میں بتائے گئے ہیں کہ انشاءاللہ اگر اس پر آپ عمل فرمائیں گے تو کبھی بھی ہڈیوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پیارے پاک نبی کی پیاری حدیث نقل فرماتے ہیں، سوی کھایا کریں، سوی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور گوشت بھی زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا سویک اور زیتون کا تیل، یہ اگر ملا کر کھائیں تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ کے بدن کا گوشت ہوگا زیادہ ہوگا، ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور آپ کی کھال جو ہے بہت ہی نازک اور خوبصورت ہوگی، یعنی کھال کو خوبصورت بناتا ہے۔ سوی کھانے کے بہت سارے فائدے طب اسلامی میں بتائے گئے ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے بچنے کا بہترین نسخہ ہے۔ احادیث میں ملتا ہے کہ یہ سویک انبیاء کی غذا ہے۔ سویک گندم بھی ہے، سویک جو بھی ہے، اس طرح سے مختلف قسم کے سویک ہیں اور ان کے مختلف فوائد ہیں۔ حتیٰ کہ احادیث پاک میں ہے کہ جو بچے معلول یعنی عیبدار پیدا ہوتے ہیں، اگر ان کے والدین، زبردست چیز ہے جو کسی بھی دنیا کی میڈیسن میں آپ کو نہیں ملے گی، غور سے سنیں کہ پیارے پاک نبی کی پیاری حدیث کیا ہے کہ ماں باپ اگر چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ جو پیدا ہو کسی بیماری، جسمانی بیماری میں مبتلا نہ ہو، صحیح سالم اس کا بدن ہو، تو نطفے ٹھہرنے سے پہلے ماں باپ دونوں 1 مہینہ سوی کھائیں۔ اگر 1 مہینہ نہیں تو کم سے کم 2 ہفتے پہلے سوی کھائیں، پھر آپس میں ملیں اور ان کا نطفہ ٹھہرے تو کیا ہوگا؟ بچہ صحیح سالم پیدا ہوگا۔ تو سوی اتنی زبردست چیز ہے۔ ہڈیوں کے لیے دوسری چیز جو امام پاک نے فرمائی، جب کسی نے شکایت کی تو امام پاک نے فرمایا کہ دودھ پیو، دودھ جو ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔
اور ظاہر ہے کہ دودھ میں کیلشیم زیادہ ہے تو ہڈیوں کو دودھ پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پھر امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ انجیر کھاؤ، انجیر سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بال بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور اگر صحیح طریقے سے انجیر کھاؤ تو دوا کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آج جو تحقیق کی گئی ہے انجیر میں 20 سے زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کے جو اندر انگریڈینٹ ہیں 20 سے زیادہ اہم چیزیں انجیر کے اندر پائی جاتی ہیں، جو اکثر ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہیں۔ لہذا اسی لیے اللہ پاک نے قسم کھائی ہے والتین والزیتون، تین یہی انجیر ہے۔ پھر ایک اور نسخہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چقندر کا پتا کھائیں، یہ کئی بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے اور ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں اس کے کھانے سے، اور بدن پہ گوشت بھی آتا ہے۔ جیسے پہلے بتایا گیا چقندر کا پتا 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور نسخہ، بہت مضبوط نسخہ، شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کافی میں حدیث نقل کی ہے کہ سنجد کھانے سے ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور گوشت بھی بدن پہ چڑھتا ہے اور کھال بھی اچھی ہوتی ہے۔ سنجد کا بہت فوائد ہیں ہڈیوں کے لیے، خصوصاً شمبلیلا، یہ خرفہ سے اس کا پتا چھوٹا ہوتا ہے، سبزی ہے شمبلیلا۔ روایات میں اس کی بھی بہت تعریف کی گئی ہے اور یہ ہڈیوں کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک دوائی بنائی جاتی ہے ہڈیوں کی طاقت کے لیے، جو دوائی کی بحث میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اب ذرا روحانی قرآنی علاج بھی سن لیں، کیونکہ اصل میں تو دوا وسیلہ ہے، شفا دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے۔ لہذا جوڑوں کا درد، ہڈیوں کا درد، ان سے بچنے کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام 5ویں جانشین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر سے ایک دعا بتلائی قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے۔ قرآن کی آیتیں ہیں کہ 4 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں، جہاں بھی درد ہو ہاتھ رکھے۔ سورہ حشر کی آخری آیات ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ سبحان اللہ، سبحان، کیونکہ ان آیتوں میں اسم اعظم ہے۔ لہذا یہ آیتیں بہت پرابلم حل کرنے والی۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ
لعلهم يتفكرون هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتکبر. دیکھیے اللہ پاک کے کتنے نام اس آیت میں آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان اللہ. ان آیتوں میں اللہ کے بہت زیادہ اسماء آ گئے ہیں، بہت طاقتور اسماء آئے ہیں. تو انشاءاللہ اگر ان آیتوں کی تلاوت ہر نماز کے بعد جہاں بھی درد ہوا، یقیناً یہ آیتیں معجزہ کرتی ہیں. البتہ 4 مرتبہ وہ صحابی تھے، پاک تھے، نورانی تھے، وہ 1 مرتبہ بھی پڑھیں تو شاید شفا پائے. مگر ہمارے جیسے گنہگار لوگ جو حجاب و گناہوں کے حجابوں کے تحت دبے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت کا حجاب ہے، نفس کا حجاب ہے، ہزاروں حجاب. ہمارے جیسے لوگوں کے لیے 4 نہیں 40 مرتبہ پڑھنا چاہیے. یہ ہر نماز کے بعد اگر 8 مرتبہ پڑھیں تو 5 نمازوں میں 40 مرتبہ ہو جائے گا. تو واقعی یہ آیتیں معجزہ کرتی ہیں. کمر کے درد کی شکایت کسی نے امام پاک سے کی، اور کمر کا درد جو ہے آج کل بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا جہاں درد ہو نا وہاں ہاتھ رکھو. اور 145ویں آیت ہے سورہ آل عمران کی، وما کان لنفس سے لے کر شاکرین تک. اس آیت کو پڑھیں 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اور پھر وہیں پر ہاتھ رکھے سورہ انا انزلنا کو بھی 7 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ یہ قرآن کا معجزہ ہوگا کہ آپ کے کمر کا درد چلا جائے گا. مگر قرآن سے شفا لینے کے لیے شرط کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، کہ آپ کا ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو، یعنی آنکھ سے، زبان سے، کان سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، شکم سے، اعضاء نکاح سے، 7 اعضاء سے کوئی گناہ نہ ہو، اور آپ کی غذا بھی پاک ہو. کسی مسلمان مومن سے بغض و کینہ بھی نہ ہو. تو بظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو. حسد و عجب و تکبر و ان چیزوں سے بھی انسان پاک ہو تو فوری قرآن شفا دیتا ہے. مگر یہ غلیظ حجاب ہیں جن کی وجہ سے 1000 مرتبہ بھی آیت پڑھیں اگر اثر نہیں ہوتا. درمیان میں کینے کے حجاب ہیں، حسد کے حجاب ہیں، ان کو ہٹانا ضروری ہے. کمر کے درد کے لیے امام علی رضا علیہ السلام نے چنے کھانے کی بھی تاکید کی ہے.
البتہ پاکستان ہندوستان میں چنے کا زیادہ استعمال پکوڑی کی شکل میں ہے، اس سے اس کے فوائد جو ہیں وہ جلا دیتے ہیں ہم، بلکہ تلن سے اور زیادہ نقصان ہے۔ طب اسلامی میں صرف 2 چیزوں کے تلنے کی اجازت ہے، باقی منع ہے، سختی سے منع ہے کہ غذا کو نہ تلیں، یا پانی میں پکا کر کھائیں یا اوون میں ڈال کے کھائیں یا اسٹیم ہو۔ تلنے کی اجازت صرف انڈا ہے اور بیگن ہے، باقی کسی چیز میں تلنے کی اجازت نہیں ہے۔ طب اسلامی تلنے سے کہہ سکتے ہیں 50% بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو چنے سے عرب لوگ حمص بناتے ہیں، وہ بہترین چیز ہے۔ حمص کی چٹنی کمر کے درد کے لیے آسان طریقہ ہے، گھر میں بنا سکتے ہیں، فوری کمر کا درد چلا جائے گا۔ بلکہ حمص کے اس نسخے سے کھال بھی انسان کی خوبصورت ہو جاتی ہے اور دل کی بیماریوں سے بھی بچتا ہے۔ چنے ابال کر اس میں تل ڈال دیں، تل کا پیسٹ بنا کے ڈال دیں۔ تل کا پیسٹ جتنا زیادہ ڈالیں گے اتنا ٹیسٹ اچھا ہوگا، اور اس میں زیتون کا تیل ڈال دیں، ادرک بھی ڈال دیں اور لہسن بھی ڈال دیں۔ ادرک لہسن جتنا زیادہ ڈالیں گے تو وہ چٹنی کی شکل اختیار کر لے گا، کم ڈالیں گے تو وہ کھانا ہے، صبح کا ناشتہ ہے، بہت فائدے کی چیز ہے، دل کی بیماری بھی نہیں ہوگی، کمر کبھی نہیں جھکے گا۔ ہم شام میں تھے تو کسی دوست نے کہا یا کوئی بوڑھا دکھائے جس کی کمر جھکی ہوئی ہو، اور بہت سارے مل جائیں گے۔ زیارت پہ گئے تھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی، تو ہم تھک گئے، ہمیں کوئی بوڑھے تھے 80 سال سے اوپر کے بوڑھے بھی تھے، مگر کسی کی کمر جھکی ہوئی نہیں تھی۔ یہ پاکستان میں، انڈیا میں، ایران میں بہت سارے ملیں گے۔ ہم نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا حمص کی چٹنی بھی کھاتے ہیں، خود حمص بھی کھاتے ہیں، ناشتہ ان کا حمص ہوتا ہے، اور حمص کی چٹنی تو یہ صبح شام کھاتے ہیں، لہذا ان کی کمر نہیں جھکتی۔ سبحان اللہ۔ کمر کے درد بچنے کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ حبارہ ایک کبوتر ہے جو مرغی سے بڑا ہوتا ہے اور گردن اس کی لمبی ہوتی ہے۔ احتمال یہ ہے کہ یہ بوکلومون، کہ انگریزی میں ٹرکی ہو، جو انگریز لوگ جو ہیں عید کے دن ٹرکی کھاتے ہیں۔ فرمایا اس کے کھانے سے، ٹرکی کے کھانے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور مردانگی طاقت بھی بڑھتی ہے۔ طب الہی اسلامی میں ہر چیز کا علاج موجود ہے، دوا سے بھی اور دعا سے بھی۔ پاؤں کے درد کی شکایت کسی نے امام حسین علیہ السلام سے کی کہ یا فرزند رسول خدا، یا امام، مجھے پاؤں میں سخت درد ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ حرز حسن ابن علی علیہ السلام سے استفادہ کر، حرز اپنے پاس رکھ۔ ہر امام نے حرز بتلایا ہے، اور حرز دشمنوں سے بچنے کے لیے بھی ہے، بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی۔ پھر فرمایا سورہ فتح کی آیت
نمبر 4 یہ سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبین سے لے کر 4 آیت تک 4 آیتیں سورہ فتح، اس کی تلاوت کرو اور جہاں درد وہاں پہ ہاتھ رکھ کے ان آیتوں کی 4 آیتوں کی حکیمہ تک، انا فتحنا لک فتحا مبینا سے لے کر علیما حکیمہ. سبحان اللہ. راوی کہتا میں نے ان آیتوں کی تلاوت کی اور درد کا وجود ہی نہ رہا، ختم ہو گیا. حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے ران کے درد کی کہ ران میں درد ہے، پاؤں کا جو اوپر کا حصہ ہے، ٹانگ کا اوپر کا حصہ، وہاں درد ہے. سبحان اللہ. امام علیہ السلام نے فرمایا گرم پانی کرو ایک بڑے برتن میں، جیسے ٹب وغیرہ آج کل ہیں، اور اس گرم پانی میں بیٹھ جاؤ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 اولم یر الذین کفروا سے لے کر یؤمنون تک، جہاں درد ہو رہا ہے وہاں ہاتھ رکھو اور اس آیت کی بار بار تلاوت کرو. اور الحمدللہ راوی نے اس پہ عمل کیا اور اسے اس درد سے نجات ملی. مگر یہ لوگ وہ تھے جن کا ظاہر اور باطن پاک تھا، تو قرآن سے انہیں جلدی شفا مل جاتی ہے. پاؤں کے درد کے لیے بھی اکثر یہی بتایا گیا کہ گرم پانی میں پاؤں رکھو اور اس طرح سے دعا مانگو. شیخ کلینی نے کتاب کافی میں ابی حمزہ سے روایت نقل کی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام سے شکایت کی کہ اتنا درد ہے کہ نماز میں اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے. امام پاک نے ایک دعا بتلائی، یا اجود من عطا یا خیر من سعد یا ارحم من استرحم ارحم ضعفی وقلت حیلتی وعافنی من وجہی. سبحان اللہ. صحابی نیک تھے، ظاہر اس کا باطن پاک تھا. کہا میں نے یہ دعا پڑھی اور درد چلا گیا. سبحان اللہ. ہر امام نے الگ الگ مریضوں کو الگ الگ نسخے بتلائے ہیں. اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کسی نے شکایت کی درد ساق پا، ٹانگ میں شدید درد ہے. فرمایا سورہ کہف کی 27ویں آیت پڑھو 7 مرتبہ، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ سے لے کر آخر آیت تک. راوی کہتا 7 مرتبہ میں نے آیت پڑھی اور درد ختم ہو گیا. سبحان اللہ. مگر اصل میں ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہترین چیز سنجد ہے.
سمجھد حتیٰ کہ کئی بیماریوں سے بھی انسان کو بچاتا ہے، بواسیر سے بچاتا ہے، ان لوگوں کا پیشاب قطرے قطرے خارج ہوتا ہے اس سے بچاتا ہے، کھال کی بیماریوں سے بچاتا ہے، جذام وغیرہ۔ یہ قطرہ قطرہ یعنی وہی پروسٹیٹ بڑھنے سے پورا پیشاب نہیں آتا، پروسٹیٹ کی بیماری سے بچاتا ہے۔ اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں، بشرطے کہ اس کو جو پاؤڈر کیا جائے گٹھلی کے ساتھ، اس کی گٹھلی جو ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ بخار کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے، بخار بھی دور کرتا ہے، اور اس میں بہترین ملٹی وٹامنس اس کے اندر موجود ہیں۔ سونے سے پہلے 1 چمچہ اگر آپ کھا لیں ہڈیوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایات میں ملتا ہے کہ سوی کی قسمیں ہیں، وہ سوی جو 3 مرتبہ دھویا ہوا ہے، ایک بغیر دھویا ہوا سوی، ایک دھویا ہوا۔ اس کی بڑی تعریف ہے کہ سویا ہوا سوی کیا ہے، وہ بلغم کو ختم کرتا ہے، اور بلغم ہونے کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ بلغم دور ہو گیا یعنی بہت ساری بیماریاں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ سویق کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ 7 مرتبہ سے دھویا جائے، تو 7 مرتبہ سویق کو دھونے سے ایک نیچرل ملٹی وٹامنس بن جاتی ہیں، اور وہ طریقہ انشاءاللہ جب دوا بنانے کی بات آئے گی، دوائی کی بحث ہوگی، کہ دوا بنانے کے وقت بتائیں گے سوی کیسے بنایا جاتا ہے، اور دھویا ہوا کون سا سوی ہے، بغیر دھویا ہوا کون سا ہے۔ تو فل نیچرل ملٹی وٹامنس بن جاتے ہیں جب 7 مرتبہ اسے آپ دھوتے ہیں اور خشک کرتے ہیں، تو نشاستہ الگ ہو جاتا ہے اور ملٹی وٹامنس اس کی الگ ہو جاتی ہیں۔ ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے اور سارے درد ختم کرنے کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پرندہ ہے کبک یا کبک، یہ کبک پرندہ جو ہے یہ پروں سے کم استفادہ کرتا ہے، زیادہ ٹانگوں پہ چلتا ہے، اڑ بھی سکتا ہے۔ اس کا گوشت کھانے سے ہڈیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ اور امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ باقلا کا استعمال ہمارے یہاں نہیں ہوتا، ایران وغیرہ میں راستے میں بھی ابلے ہوئے باقلا مل جاتے ہیں، تقریباً پہلے زمانے میں 8 آنے یا 1 روپے جتنا چوڑا یہ سبز رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کے بہت فوائد ہیں، خون بھی بناتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اس کی بہت تعریف ہے طب اسلامی میں، جبکہ ہمارے یہاں اس کا استعمال نہیں ہے۔ پیٹ بھی صاف کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اتنے سارے نسخے آپ کی خدمت میں اہل بیت کے عرض کیے گئے، خود بھی اس سے فائدہ لیں، اور بیچارے مومنین جو تکلیف میں ہڈی کے درد سے، ان کو بھی فائدہ دیں۔ کمر کا درد، ہڈی کا درد، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، خود بیماری کی ایک بہت بڑی وجہ گناہ ہے۔ دیکھیے حضرت سلمان فارسی کو کمر میں درد ہوا تو نبی پاک ایسا نسخہ بتلا سکتے تھے،
مگر کیا نسخہ بتلایا؟ جو اس کی طبیعت کے مطابق تھا۔ سلمان فارسی عاشق نماز تھے، پر میں نماز زیادہ پڑھو، مستحبات پڑھو، کمر کا درد چلا جائے گا۔ اور واقعی نماز بہترین ورزش ہے، بہت سارے درد دور ہو جاتے ہیں۔ اور کمر کا درد، ہڈیوں کا درد خود ایک اشارہ بھی ہے کہ تم پر یقیناً کوئی نماز قضا تو نہیں ہے۔ جن لوگوں کی کئی سالوں کی نماز قضا ہے اور وہ جم میں جاتے ہیں ورزش کرنے، ان کے لیے بہترین ورزش نماز ہے، تاکہ قیامت کے دن عذاب نہ ہو۔ جس کی بھی نماز قضا ہوگی، حدیث میں ہے کہ جب نماز کا وقت آئے گا تو قبر میں دو فرشتے آئیں گے، بہت بڑا پتھر لے کر آئیں گے، اے بدبخت، اے نمک حرام، خدا کا کھاتا تھا، خدا کا پہنتا تھا، لیکن جب خدا تجھے نماز کے لیے بلاتا تھا تو نہیں آتا، تکبر کرتا، خدا کی مخالفت کرتا، نمک حرامی کرتا، یہ کہہ کے سر پہ دونوں پتھر ماریں گے، الامان الحفیظ، اور اس بے نمازی کا سر شکنا چور ہو جائے گا، مگر دوبارہ بن جائے گا، وہ برزخی جسم ہے۔ پھر نماز کے وقت ہمیشہ ان پر یہ عذاب جاری رہتا ہے، ورنہ نماز واقعاً بہترین ورزش ہے۔ اگر آپ کی نماز قضا ہے، قضا نمازیں پڑھیں، کمر کا درد چلا جائے گا۔ اگر والدین کی نماز قضا ہے، وہ پڑھیں، درد چلا جائے گا۔ نماز واقعاً کئی بیماریوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، نمازیوں میں، سچے نمازیوں میں ہمیں خدا شامل فرمائے، خصوصاً جو کربلا میں نمازی تھے، تیروں کے سائے میں، تیروں کے مسلح پر جنہوں نے نماز ادا کی، ایسے نمازیوں میں خدا ہمیں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ التماس دعا، خدا حافظ ناصر، فی امان اللہ۔